بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بخاری شریف کی ایک حدیث اس وقت آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ حق تعالی شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو عظیم ترین شخصیتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں، ایک سیدنا عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہما، بہادر ترین صحابی، مدبر ترین صحابی اور بڑی نسبتوں کے حامل حضرت عبداللہ بن الزبیر، جن کے والد زبیر ہے، جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِي وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرِ، ہر نبی کے خاص آدمی ہوتے ہیں، میرا خاص فرد زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ وہ کہ جن کی خالہ ام المؤمنین حضرت عائشہ ہے، عبداللہ ابن زبیر وہ کہ جن کی والدہ ذات النطاقین حضرت اسماء بنت ابی بکر، جنہوں نے ہجرت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ٹفن تیار کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر وہ کہ جن کے نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر وہ کہ جن کی دادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں طرف سے بڑی شرافتوں کے حامل حضرت عبداللہ، اور بہادری کا یہ عالم کہ جب یہ چھوٹے بچے تھے اور گلی میں کھیل رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، اتنے میں سیدنا عمر ابن الخطاب آئے، تشریف لائے، اور بچوں نے جب حضرت عمر کو دیکھا سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ عبداللہ ابن زبیر وہیں کھڑے رہے، چھوٹے بچے تھے، اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے اور ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر پوچھا کہ سب بھاگ گئے سارے بچے، تم نہیں بھاگے، کیا بات ہے؟ تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چھوٹی زبان سے اپنی چھوٹی عمر میں یہ جواب دے رہے ہیں کہ راستہ بہت بڑا ہے، میں اتنا موٹا نہیں ہوں کہ آپ کو راستہ گزرنے میں تکلیف ہو، اور آپ کوئی شیر نہیں ہے کہ جس سے اس طرح ڈرا جائے کہ مجھے ابھی چیر پھاڑ کر یہ کھا جائیں گے۔ حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی عبداللہ کو پوچھتے ہیں کس کے بیٹے ہو؟ کہا زبیر ابن العوام کا۔ کہا واقعتاً شیر کا بچہ شیر ہے، تعریف کی حضرت عمر ابن الخطاب۔ بہرحال بڑی شرافتوں کے حامل ہے اور بڑے فضائل ان کے بیان کیے گئے ہیں عبداللہ ابن زبیر۔ ایک تو یہ شخصیت، دوسری شخصیت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عورتوں میں وہ مقام ہے، وہ سربلندی ہے حضرت عائشہ کی جیسے کھانوں میں سرید کو حیثیت حاصل ہے۔ سرید ایک قسم کا کھانا ہوتا ہے جس میں گوشت اور گوشت کے ساتھ شوربہ اور اسی میں روٹی کے ٹکڑے ڈال دیے جاتے ہیں، کبھی ساتھ پکا لیا جاتا ہے، کبھی پکنے کے بعد روٹی ڈالی جاتی ہے۔ یہ ایک سرید ہے جو زود ہضم، بہت جلدی ہضم ہونے والا اور کھانے میں بڑا لذیذ ہوتا ہے، جسے سرید کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ جو کئی ہزار صحابہ کی معلمہ ہیں، کئی مسائل امت کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اس وقت ان دونوں کے بارے میں صرف ایک بات کہنا ہے، عبداللہ ابن زبیر بھانجے ہیں اور ان کی خالہ ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ۔ ایک مرتبہ کوئی بات ہو گئی عبداللہ ابن زبیر سے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر مان لی، منت مان لی، اپنے اوپر کچھ چیزیں لازم کر لی اور یہ کہا آج کے بعد زندگی بھر تک عبداللہ کے ساتھ میں بات نہیں کروں گی۔ تو خالہ اور بھانجے کے درمیان بات چیت بند ہو گئی اور یہ بات چیت بند ہونے کا سلسلہ چلتا رہا، کئی دن گزر گئے، کافی وقت گزر گیا۔ عبداللہ ابن زبیر بہت پریشان ہے کہ میری خالہ کے ساتھ میری بات چیت بند ہے، کیا کیا جائے؟ تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو صحابہ کو تیار کیا جو مسائل پوچھنے کے لیے
اور ایک ہے عبد الرحمن ابن اسود، اور ان دونوں سے قسم دے کر کہا مجھے کسی طرح اپنی خالہ حضرت عائشہ کے گھر پر مجھے لے جاؤ، اس کے لیے تمہیں جو محنت کرنی پڑے کر لے۔ تو دونوں نے ایک پلان تیار کیا، ایک چادر لی بڑی، اور اپنے ساتھ چلنے میں عبداللہ ابن زبیر کو چادر میں ڈھانپ لیا، اور چلتے چلتے حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس پہنچے جہاں حضرت عائشہ رہا کرتی تھی، اور دروازے کو دستک دی۔ پوچھا کون؟ کہا میں مسور ابن مخرمہ، کچھ پوچھنے آئے ہیں ہم آپ سے، اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے پردے کا اہتمام کیا اور اندر آنے کی اجازت دی۔ تو مسور ابن مخرمہ نے پوچھا اکلنا ندخل یا ام المؤمنین، اے ام المؤمنین ہم سب اندر آ جائیں؟ کہا آ جاؤ۔ ام المؤمنین کو یہ نہیں پتا کہ اندر آنے والوں میں کون کون شامل ہے۔ تو جب حضرت ام المؤمنین نے اجازت دی اور یہ تینوں صحابہ جن میں عبداللہ ابن زبیر بھی شامل ہے وہ اندر چلے گئے، اور عبداللہ ابن زبیر کی خالہ ہے حضرت عائشہ، وہاں پردے کا ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کمرے کے بالکل اندر چلے گئے اور اپنی خالہ کے سامنے کھڑے ہو کر معافی مانگ رہے ہیں، دست بستہ معافی مانگ رہے ہیں۔ خالہ جان مجھے معاف کر دیجئے، میری غلطی ہو گئی ہے، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اور ادھر مسور ابن مخرمہ اور عبد الرحمن ابن اسود آواز دے رہے ہیں ام المؤمنین اپنے بھانجے سے راضی ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ لوگ حدیثیں سناتے رہے، عبداللہ ابن زبیر معافی مانگتے رہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے اتنی بڑی قسم کھا رکھی ہے ان کے ساتھ بات چیت بند کرنے کے لیے کہ جس قسم کو ادا کرنے کے لیے اور اس قسم کو توڑنے کے لیے بڑی قیمت مجھے ادا کرنی پڑے گی۔ 40 غلام آزاد کیے ہیں حضرت عائشہ نے عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ بات چیت کو جاری کرنے کے لیے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کتنے بڑے لوگ ہیں اور آپس میں بات چیت بند ہو گئی ہے، اور احساس ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ بات چیت بند نہ کی جائے۔ ہمارے غصے کا احترام شریعت نے کیا ہے کہ 1 دن بات بند ہو، 2 دن بند ہو، 3 دن زیادہ سے زیادہ، پھر تو ملاقات کر لینی چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب 2 آدمیوں کے درمیان بات چیت بند ہو ان دونوں میں بہتر شخص وہ ہے یبدأ بالسلام، جو سلام کا آغاز کرے، راستے میں ایک دوسرے کے سامنے آ جائے اور ان دونوں میں سے پہلا آدمی یہ کہے السلام علیکم، تو جو پہلے نمبر پر سلام کرے گا وہ افضل ہوگا شریعت کی نظر میں۔ میرے بھائیوں آج ہمارے معاشرے میں ہمارے ان علماء کا جمع ہونا آنا، اس کا ایک بہت بڑا منشا یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ ہو۔ جگہ جگہ یہ بات ہوتی ہے کہ اس عنوان پر بیان ہے بھائی اصلاح معاشرہ کے عنوان پر۔ اصلاح معاشرہ کی پہلی سیڑھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپسی تعلقات کو جو ختم ہو چکے ہو اسے دوبارہ اجاگر کر لیے جائیں، ملاقات کر لی جائے، آپس میں مسائل کو حل کر لیا جائے، اور اگر کسی کے حق میں حق تلفی ہو گئی ہے معافی مانگ لی جائے۔ بخاری شریف پڑھاتے ہو کتاب الجنائز میں ایک مسئلہ آیا کہ کیا کوئی آدمی مرنے سے پہلے اپنا کفن تیار رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ امام بخاری نے اس مسئلے کو ثابت کیا ہے کہ جی اجازت ہے کہ مرنے سے پہلے کوئی اگر اپنی کفن کی تیاری کر لے، کوئی کپڑے کا انتظام کر لے، رکھ سکتا ہے۔ میں نے اس موقع پر اپنے پاس پڑھنے والے بچوں سے یہ کہا تھا کہ کئی لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ حرم شریف جاتے ہیں، زمزم میں دھو کر لاتے ہیں کفن کو اور گھر میں لا کر رکھتے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، کر لینا چاہیے، لیکن پہلا جنہ باقی ہو جنہیں پہلا دیوانا پسی آپ کو کفن تیار کروانا، پہلے جن کا حق باقی ہے وہ پہلے ادا کر لیا جائے۔ حقوق العباد کا بڑا خطرناک مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ خیر اس وقت جو حدیث آپ کے سامنے میرے ذہن میں تھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی۔ اصل بیان استاد محترم، مشفق، مربی، میرے باپ کے درجے کے میرے استاد حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کے مواعظ اور ملفوظات کو سننے کے لیے میں بھی حاضر ہوا ہوں اور سارا مجمع بھی کا انتظار کر رہا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے حضرت والا سے بہت
ادب احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب آپ کے انتظار میں ہیں، آپ تشریف لائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔